بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا مجھے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بلہ بلہ اور بلہ، اور اس لیے بلہ بلہ ہو رہی ہے کہ جناب ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سمجھتا ہے جناب کہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، اور الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اسی چکر میں پڑا رہے گا، عدالتوں کے چکر میں پڑا رہے گا، تو الیکشن کیسے کرائے گا۔ تو ان کے اندر ایک جناب اگر بلڈنگ کے اندر چلے جائیں، الیکشن کمیشن کے بلڈنگ کے اندر اسلام آباد میں چلے جائیں، تو وہاں پہ یہ ایک جناب عام بحث چل رہی ہوتی ہے ہر فلور پہ کہ جناب اسی جا کے تاریخاں پختیے یا اسی الیکشن کرائیے۔ تو یہ ایک عام تاثر ہے وہاں پہ۔ خیر اینی ویز دس از پارٹ آف دا گیم، تاریخیں بھی بھگتنی پڑتی ہیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم وہاں پہ جناب جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اینڈ آئی وڈ سے دیٹ انٹرسٹنگ ٹائمز آر اہیڈ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اگر میں بات کروں آج، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور طاہر القادری صاحب پیٹ وہ بھی جناب سامنے آ گیا، اور یہاں پہ جناب گنڈا پور صاحب، خرم نواز گنڈا پور صاحب بھی ساتھ کھڑے شانہ سے شانہ ملا کے، اور کہہ رہے ہیں جناب کہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ جتنے لوگ شہید ہوئے ان کا بدلہ لیا جائے گا، ان کا جناب حساب لیا جائے گا۔ اتنے سالوں کے بعد خیال آیا۔ خیر اینی ویز چلے، دیر سے آیا، آ تو گیا۔ لیکن خرم نواز گنڈا پور صاحب کی اگر میں بات کروں تو خرم نواز گنڈا پور صاحب ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو گئے۔ وائے؟ کیونکہ جب کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے تھے عمران خان تو اس وقت بھی خرم نواز گنڈا پور ایکٹیو تھے، اور عمران خان صاحب کے کزن طاہر القادری صاحب، ان کو کزن کہا جاتا تھا، طاہر القادری صاحب تو ایکٹیو تھے آن دا اسکرین، لیکن بیہائنڈ دا اسکرین خرم نواز گنڈا پور ایکٹیو تھے، اور کہاں کہاں میٹنگز کرتے تھے خرم نواز گنڈا پور، اور کیا کیا میٹنگز کرتے تھے، وہ کسی اور وقت میں تفصیل میں جاؤں گا۔ فی الحال میرے خیال میں اس کا ٹائم نہیں ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ ویسے ملاقاتیں ہیں وہ، اس پہ میں بات ضرور کروں گا کسی دن۔ اب بات کرتے ہیں جناب کہ ایک مرتبہ پھر سینٹ کے اندر ایک جناب یہاں پہ قرارداد پیش کر دی جاتی ہے، اور کہتے ہیں جناب کہ ایلو، اور یہ بھی ایک مرتبہ پھر جناب انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی طرف سے آتی ہے کہ جناب الیکشن جو ہیں 8 فروری کو نہ ہو۔ اب اس کی کتنی اہمیت ہے، یا یہ ایک اور یہاں پہ جناب ایسے پتہ پھینکا گیا ہے کہ ذرا فیلر چیک کیا جائے، لیکن دین اگین اس پہ بات تو ضرور کرنی چاہیے، اس پہ جناب پتہ کرنا چاہیے، اور اچھے سیاستدانوں سے اس کی انپٹ ضرور لینی چاہیے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اگر میں بات کروں خورشید شاہ صاحب کی، خورشید شاہ صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں، عبدالدار ہیں ہمارے لیے۔ خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ جس طریقے سے ججز کے ریزگنیشنز آنے شروع ہو گئے ہیں، اس سے تو جو الیکشنز ہیں وہ اثر انداز ہوں گے۔ اچھا، اب اگر الیکشن پہ اثر پڑے گا تو پھر آگے کیا بنے گا؟ خیر اینی ویز یہ اگر ساری باتیں ہم سامنے رکھ دیں، اور شاہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں جناب مسلم لیگ کو کہا گیا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے، اس لیے وہ کیمپین بھی نہیں چلا رہے، کیونکہ بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون والے کیمپین کیوں نہیں چلاتے۔ تو یہ ساری چیزیں خورشید شاہ صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کہ شاہ جی یہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے تو ہم چلے جاتے ہیں الیکشنز کی طرف سے، اور وہاں پہ الیکشنز کی طرف چلتے ہیں پہلے، اور الیکشنز پہ بارے میں شاہ صاحب جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ان پہ ایک ایک کر کے بات کر رہے ہیں۔ شاہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ججز کے ریزگنیشنز آ رہے ہیں اس سے الیکشن جو ہے ان پہ اثر پڑے گا۔ وائی آر یو سیئنگ دس؟ نہیں، میں نے جو کہا ہے وہ بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ انسرٹنٹی بڑھ رہی ہے۔ اچھا، تو اس سے الیکشن اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیوں ہو سکتا ہے، جی کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ جی، اس میں تو پھر سیکرٹری کی ریزگنیشن بھی آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ سیکرٹری کی ریزگنیشن بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ کیا وجہ ہے اچھا کہ سیکرٹری نے ریزگنیشن دیا ہے الیکشن کمیشن کی۔ اچھا، اوکے اوکے، بہت سی چیزیں ہیں جو شکوک و شبہات میں، مگر پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ الیکشن ہوں گے، اور ضرور ہوں گے، بالکل ہونے چاہیے۔ دوسری بات، میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون کو کہا گیا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ابھی تک باہر نہیں آئی ہے، ابھی 24 دن ٹوٹل الیکشن میں پڑے ہیں، وہ باہر نہیں آ رہے ہیں، ابھی تک وہ جلسوں کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ان کے کینڈیڈیٹ عوام کے پاس ابھی تک نہیں جا رہے۔ تو کیا ریزن ہے؟ اس سے ہمیں شک ہو رہا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون
تو یہ کوئی بتایا گیا ہے کہ الیکشن نہیں ہے؟ تو بات تو وہی ہوگی نا شاہ جی کہ بات مطلب کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید کہیں سے مسلم لیگ نون والوں کو بتایا گیا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، تو وائی آر یو ویسٹنگ یور ٹائم گوئنگ فار لائک الیکشن کیمپین، اس لیے نون لیگ والے الیکشن کی کیمپین نہیں کر رہے. وہ بات تو وہی ہوگی جو میں بتا رہا تھا. نہیں، بات آپ کی اور میرے میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ ذرا وہ سیاسی طور پہ کر رہے ہیں، میں ذرا جرنلسٹک طریقے سے کر رہا ہوں. محسوس کر رہے ہیں. اچھا وہ محسوس کر رہے ہیں. اچھا محسوس کر رہے. تو آپ کے خیال میں پھر الیکشنز ان کو بتایا گیا کہ نہیں ہو رہے تو پھر ان کو نہیں بتایا گیا، بتایا کسی نہیں ہے. ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے محسوس کہ ہو رہا الیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان بار بار یہ کہہ رہا ہے ہے. کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، مجھے الیکشن کیمپین ہونے نہیں دی جا رہی، مجھے تھریٹس آ رہی ہیں. اور یہ پوچھا بھی گیا ہے کہ تھریٹ کون دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا اور مجھے بہت بڑی تھریٹس ہیں. تو کیا تھریٹس ہیں، کون دے رہا ہے، کس کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے؟ مولانا جیسا بندہ جو ڈر جائے تو بڑی حیرت کی بات ہے. بے نظیر بھٹو کو یہ کہا گیا تھا کہ تجھے قتل کیا جائے گا، تم جاؤ گی، تو وہ بعد میں آئی تھی. وہ آئی تھی الیکشن ہونے تک، وہ عوام کے درمیان تھی اور شہید ہوئی، مگر پھر بھی الیکشن. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا صاحب کو تھریٹ ہے، جو کہ 29 دسمبر کو ایک الرٹ جاری ہوا تھا منسٹری آف انٹیریئر سے، اور اس میں کہا گیا تھا مولانا صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اب اس کے بعد مولانا صاحب کابل بھی جاتے ہیں، وہاں پہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. وہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہوا وہاں پہ جاری تھا، اور کسی حد تک آئی وڈ سے کہ کامیابی کہہ لیں نہ کہہ لیں، میں ان بٹوین کو ورڈ یوز کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد وہ تھریٹ کم ہوا یا نہیں ہوا شاہ جی؟ یہ تو مولانا صاحب بتا سکتے ہیں اچھا کہ تھریٹ کم ہوا ہے نہیں ہوا ہے. اچھا. مگر دیکھیں، ہم سیاستدان عوامی لوگ ہیں، ہاں ہماری جو طاقت ہے وہ عوام ہے. اگر ہم لوگ بھی ڈر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تھریٹ ہے، ہم نہیں نکلیں گے، الیکشن تو نہیں ہونا چاہیے. مولانا جیسا زیرک سیاستدان جب وہ یہ کہتا ہے، اگر آج پوسٹ پون کی جاتی ہے تھوڑے کے ٹائم کے لیے پوسٹ پون کی جاتی ہے، اچھا. تو اس کے بعد پھر 3 مہینے کی جائے، 6 مہینے کی جائے، اس کے بعد تھریٹ نہیں ہوں گے، سلح ہو جائے گی ان کے ساتھ. جو ان کے ساتھ سلح ہو جائے گی پتا ہے، پھر مولانا صاحب اب صلح کر لیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاہ جی کہ اگر آج تھریٹ ہے تو وہ 3-6 مہینے بعد بھی تھریٹ ہو سکتی ہے، تو اگر اس کو ملتوی بھی کر دیا جائے الیکشنز کو تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، تھریٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں سر. اچھا اوکے چلیں. تو اس کا مطلب الیکشن جو ہے اگر تھریٹ ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے محترمہ کا بھی جناب یہاں پہ اگزامپل دیا کہ ان کو بھی تھریٹ تھا لیکن وہ واپس آئیں اور انہوں نے شہادت بھی ان کو نصیب ہوئی. لیکن دین اگین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 8 کو ہی الیکشن ہونی چاہیے. ان سو مینی ورڈز دس از واٹ یو آر سیئنگ. ہمارا کہنا یہ ہے کہ پارٹی بڑی واضح کلیئر پوزیشن رکھتی ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، کم وقت میں الیکشن ہونا چاہیے، اور 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے. دس از پیپلز پارٹیز ورژن، رائٹ؟ اوکے. سو اس میں ڈیلے کوئی ضرورت نہیں ہے. مولانا کو تھریٹ ہے یا نہیں ہے، وہ 3 مہینے بعد بھی ہم مولانا صاحب کی زندگی کے لیے دعاگو ہیں. اللہ نہ کرے وہ دن ہم دیکھیں. مولانا صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے اور الیکشن کے لیے تیاری کریں گے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مولانا صاحب کو یہاں پہ تھریٹ ہے، لیکن پھر بھی وہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور الیکشن کیمپین بھی چلائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل. اچھا چلے ٹھیک ہے جی. چلے ایک چیز تو کلیئر ہوگی. اب یہ جو بات ہے کہ جناب نون والے جو ہیں ان کو شاید بقول آپ کے شاید ان کو کسی طرف سے پتہ چلا ہے کہ الیکشن 8 کو نہیں ہوگے، اس لیے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں، اپنے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، ایکٹیولی کیمپین نہیں چلا رہے. وہ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ مبشر بھائی بات بڑی کلیئر ہے جی کہ آج 24 دن بچ گئے الیکشن میں، جی تو وہ ابھی تک باہر نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے جی ان کا شیڈول نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے. میری جگہ پہ آپ ہو کے ایک سیاستدان ہو کے
सोचें तो क्या वजह, रीजन क्या है? हाँ, टिकटें भी हो गई, 6-7 टिकटें बच गई हैं जिससे इनका प्रॉब्लम है। क्या रीजन है? क्या ये रीजन तो नहीं है कि बल्ले का निशान वापस आ गया है? क्या सवाल यह निशान बनता है ना, रीजन क्या है? दहशतगर्दी है, खौफजदा है, अवाम साथ नहीं है, दूसरी पार्टी इनसे ज्यादा जाए अक्सर ले रही है, ये चाहते हैं कि हमें ऐसी डील दी जाए तो इमरान खान को दी गई थी, ये मांग रहा है, मैं फिर आऊंगा, कुछ तो है। अच्छा, तो कोई चीज ऐसी है जो नून लीग को पता है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, और इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहा है या इलेक्शन होंगे तो हम अक्सरियत में नहीं आएंगे, इसलिए कोशिश करेंगे इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। ये सोच हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि ये वो है, मगर मैं जब उनकी खामोशी को देखता हूँ तो कम से कम 10 सवाल तो पैदा हो जाते हैं कि क्यों खामोश है। मेरी शक्ल उतरी हुई हो, मैं घर से न निकलूं तो मुबशर साहब आप ये तो जरूर कहेंगे साहब वजह क्या है, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, कोई टांग में दर्द हुआ है या सर में दर्द है, कि मसला क्या है? आप कोई तो मसला होगा ना कि मैं घर से नहीं निकलता। ठीक, तो इसका मतलब है कि उनको कुछ ना कुछ ऐसी है वजूहात है, वजह नहीं वजूहात है जो उनके पास है, उनके साथ छाती के साथ लगी हुई ऑब्वियस भी है, तो वो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इलेक्शंस में एज सच, जिस तरह और एज सच उनको बाहर निकल के वोट की इज्जत की बात करनी चाहिए। तो वोट को इज्जत दो, उस वोट को जो जिसको बेइज्जत किया गया उसकी इज्जत के लिए बाहर आए और वोट मांगे हैं, वोट लें और वोट को इज्जत हो। सो इसलिए आपके ख्याल में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इलेक्शन कैंपेन में, उनको शायद किसी चीज़ का या तो डर है कि जनाब वो हार ना जाए, या वो बल्ले के निशान का इंतज़ार कर रहे हैं कि बल्ले का निशान वापस फिर ना मिल जाए, या वो उनको कहा गया है कि जनाब इलेक्शंस 8 फरवरी को शायद नहीं होंगे। ऐसे ही है ना शाह जी? बिल्कुल ऐसा ही है, कहा गया है या नहीं कहा गया है, मगर वो ये समझते हैं। चले मैं एक ब्रेक ले लूँ शाह जी, वापस तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इतने सालों के बाद ताहिरुल कादरी साहब के साथ शोल्डर शोल्डर खड़े होके, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जनाब वहाँ पे जो कुछ हुआ, वहाँ पे जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए वो खड़े हो जाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लेकिन इतना अरसा बीच में सिर्फ स्टेटमेंट्स आती नहीं, खड़े पहली दफ़ा हुए जाके उनके साथ। इज़ इट लाइक मियरली इलेक्शन कैंपेन या वाकई ही रियली मीन्स इट? इस पे हम बात करना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। खुर्शीद शाह साहब मेरे साथ मौजूद है जी। खुर्शीद शाह साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल रखा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाते हैं और पैट के साथ ताहिरुल कादरी साहब के जो फॉलोअर्स हैं, या खुर्रम नवाज गंडापुर साहब जो हैं, उनके साथ खड़े होके वो एक मरतबा फिर उजागर करते उस चीज़ को कि वहाँ पे शहीद हुए थे लोग, और मुस्लिम लीग नून के दौर में शहीद हुए थे, उनके साथ खड़े हैं, और वो कहते हैं जनाब कि वो सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होनी चाहिए। वो ये इलेक्शंस के दौरान ये बात करना और पहले इतने साल ना करना और वहाँ पे ना जाना, इज इट लाइक मियरली इलेक्शन कैंपेन की एक हिस्सा है, या डज ही रियली मीन इट? मुबशर साहब, आप को याद होना चाहिए कि पेट के साथ हमारा आज का ताल्लुक नहीं रहा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लंदन में भी उनके पास थी और उनसे हमारा ताल्लुक रहा है। जहां भी हम गए थे, सरदार साहब भी गए थे, हम भी गए थे, कई बार गए थे, और कंटेनर के बाद भी गए थे, और सियासत में आखिरी कोई फैसला नहीं होता, हालात के साथ फैसले होते हैं। ताहिरुल कादरी ने जब कंटेनर का मसला था, हम बीच में पड़े थे, अपोजिशन बीच में थी, तो उस वक्त भी हमारा ताल्लुक था, बातचीत हो रही थी उनके साथ, और फिर वो छोड़ के वापस चले गए। पीटीआर से वो खफा भी रहे, पीटीआर के साथ उनकी स्टेटमेंट भी पढ़ी है
کہ جو میں نے عمران کے لیے سمجھا تھا وہ عمران نہیں ہے. تو اس کے بعد نیچرلی ہمارے نقصان تو کبھی پیٹ نہیں کیا, تو ہم بات تو کر سکتے ہیں. تو اس بات کرنے میں کوئی حرج ہے؟ ہاں, جہاں بات ضرور آئے گی کہ جب ان کے لوگ مرے تھے تو اس کے بعد ہم اقتدار میں نہیں آئے. جب اقتدار میں ہم آئیں گے بالکل ہم انویسٹیگیشن کریں گے, اوپن انویسٹیگیشن کریں گے, اور سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے وہ انویسٹیگیشن کریں گے. اچھا, اوکے, چلیں, آپ اقتدار میں آئیں گے تو جناب انویسٹیگیشن کریں گے. اچھا, ایک اور یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں, اور مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں جناب کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ جناب وہ صدر کی سیٹ پہ نظر لگائیں اور پرائم منسٹر کی سیٹ پہ نظر نہ لگائیں. آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ جناب یہ ان کا مسئلہ ہے, میں اتفاق کر رہا ہوں 8 فروری کو الیکشن ہو, رزلٹ آئے, پھر کون پریزیڈنٹ بنتا ہے, کون پرائم منسٹر بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, اس کا انتظار ہوگا. آپ نے بھی ایک بات کی شاہ جی کہ جناب سیکرٹری الیکشن کمیشن نے استعفیٰ کیوں دیا, یہ اس پہ غور کرنا چاہیے, کیوں دیا انہوں نے استعفیٰ؟ میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی بات چیت ہوگی, کوئی ایسی بات تو ہے جو اس نے ریزولوشن کیا ہے, ورنہ کوئی آدمی تھانہ بھی نہیں چھوڑتا. یہ تو ریٹائرڈ آفیسر تھا, اس کے پاس بھی اچھے تھے, اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے بڑے عہدوں پہ رہ چکے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا عہدہ تھا. تو اس کو اپنے قد کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق بہت اچھی پوزیشن ملی, تو وہ چھوڑ دینا, اس کے پیچھے کچھ تو ہوگا نا. اچھا, میری اطلاعات یہ ہے کہ اس نے استعفیٰ جو ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے جو استعفیٰ ہے وہ ایز سچ نہیں دیا, اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ بیمار ہے, اس کو مطلب کہ اس کو کورونا کا ایک ویریئنٹ ہے وہ ہے, اس کے لنگز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کو بہت سیریس ایشوز ہے ہیلتھ کے. تو وہ جب ٹھیک ہوگا تو شاید ہو سکتا ہے دوبارہ آ کے وہ جوائن کر لے, لیکن وہ اتنی جلدی ٹھیک ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے سیکرٹری. سو یہ ماشاءاللہ یہ جو آپ جیسا اسپوکس مین ہم کو مل جائے کیا چاہیے. نہیں, میں اسپوکس آپ لوگ کے لنگس بھی خراب کر دیے, میں نے آپ لوگ کے ان کی طبیعت کو تباہ برباد کر دیا, چلنے کے قابل نہیں ہے, ہاتھ پاؤں کو مہندی لگی ہوئی ہے, یہ وہی کام ہے. نہیں, نہ تو اس کے ہاتھ پہ نہ اس کے پاؤں پہ مہندی لگی ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن کے, لیکن وہ واقعی بیمار ہے, کیونکہ آئی نو ہم, اور ویسے بھی ان کے ان لاز جو ہیں وہ سندھ سے ہیں, تو وہ آپ کو بھی پتہ ہوگا ان کا, لیکن وہ اینی ویز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل, لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ وہ بیمار ہے, اور وہ سخت بیمار ہے. چلو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. اور بات آپ کی ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی تھانہ نہیں چھوڑتا, تو وہ کیسے سیکرٹری الیکشن کمیشن کی سیٹ کیسے یہ آفس چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہے, بات آپ کی ٹھیک ہے, درست کہہ رہے ہیں آپ, غلط نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ کرے جیسے آپ کرتے ویسے ہو. ہاں, میری اطلاعات یہ تھی. اللہ آپ کے منہ میں گھی شکر ڈالے. چلے, گھی شکر کھا کے آگے میرا وزن بڑا ہوا ہے شاہ جی, خود آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں, مجھے گھی شکروں پہ لگا رہے ہیں آپ. نہیں, ماشاءاللہ گھی شکر کھانے والا بندہ جو ہے وہ شکر کی طرح میٹھا ہوتا ہے, گھی کی طرح کلین ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, اور ملائم ہوتا ہے. اچھا جی, آپ یہ ساری چیزیں بیٹھ کے سکھر میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہاں پہ نہ تو اسلام آباد میں آ کے کبھی ایسی باتیں کی ہیں آپ نے, نہ کراچی میں کبھی ایسی باتیں کی ہیں. خود آپ سادہ کھانا کھاتے ہیں, سادی روٹی کھاتے ہیں. نہیں سر, یہ موسم تو گھی شکر والی ہے. چلے, آپ گھی شکر پہ ہی رکھیں, کام کو میں آگے جانا چاہ رہا تھا لیکن وہ گڑبڑ ہو جائے گی پھر. اچھا, مجھے بتائیں کہ کہاں تک سچویشن خراب ہو سکتی ہے آپ کی سندھ میں when it comes to like اتحاد, جی ڈی اے, نون لیگ, اور یہ سارا جو جماعتیں مل کے ایم کیو ایم جو اتحاد بنا رہی ہیں, اور آپ لوگوں کو یعنی کہ پیپلز پارٹی کو کتنا ڈیمیج کر سکتی ہیں یہ, نمبر 1. نمبر 2, کیا یہ ایم کیو ایم اور نون لیگ کا جو بھی اس وقت سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, جو بھی کہہ لیں ان کو,
یہ کسی حد تک ہو تو چکی ہے، لیکن یہ ان دونوں کا ریلیشن جو ہے، ان دونوں کا جو تعلق ہے، یہ قائم رہے گا الیکشن کے بعد بھی؟ نارملی تو ایم کیو ایم اسی طرف جاتی ہے جس کی حکومت ہو، اور اس وقت تو پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ نون لیگ کی حکومت آنی ہے، تو یہ کوئی پہلی دفعہ کو انہونی بات تو نہیں ہونے جا رہی کہ ایم کیو ایم بیک آؤٹ کر جائے؟ میں نہیں سمجھتا، آپ صحیح کہتے ہیں. نون ایم کیو ایم وہاں جاتی ہے جہاں ان کو چمک نظر آتی ہے، اور ایم کیو ایم کی واضح پالیسی ہے، سندھ کے صوبے کے لیے بہت واضح ہیں. وہ نواز شریف بھی ان سے مل کے ان کی پالیسی کو سیکنڈ کر رہا ہے. تو ہمیں سندھ کے لوگوں کو یہ چیز تو پتہ پڑ گئی کہ نواز شریف جو ہے وہ سندھ کے جو مسائل ہیں، جو الجھنیں ہیں، اس میں جو ایم کیو ایم مسائل پیدا کر رہی ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں. بڑی اچھی بات ہے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں خوفزدہ نہیں ہو. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، یہ اتحاد ہم نے دیکھے ہیں، اگر ہم انشاءاللہ نون لیگ کو بہت بڑی خطرناک سرپرائز دیں گے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، نون لیگ کو بہت بڑی خطرناک سرپرائز دیں گے. بہت بڑی خطرناک سے مراد کیا ہوئی؟ کہ جو وہ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا. جو وہ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے. اچھا، آصف زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے کہا تھا جناب کہ وزیر اعظم جو ہے وہ خورشید شاہ بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، وہ تو کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی تھی اس نے. وزیر اعظم ہوتا ہے کون سا context؟ بلاول بھٹو کے لیے پارٹی نے فیصلہ کیا ہوا ہے، سی سی نے فیصلہ کیا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، ہی از آور پرائم منسٹر. آپ ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے، کیا ہوں گے؟ تو وہ تو ان کی مرضی ہے، کورنگ کر دیں تو ان کی مرضی ہے، وہ تو ان کا مسئلہ ہے. میں پارٹی کا کارکن ہوں. یہ عزت دی ہے اس نے کہ میرا نام دیا ہے، کروڑوں آدمیوں میں جا کے میرا نام دیا ہے، عزت دی ہے اس نے. اس کا مشکور ہوں تو مجھے یاد کرتے ہیں، میرا نام لیتے ہیں. اچھا، کتنے چانسز ہیں کہ آپ کے، یعنی کہ زرداری صاحب کے اور ان کے نواز شریف صاحب کے ریلیشن جو ہیں پھر دوبارہ ایک دفعہ ٹھیک ہو جائیں الیکشنز کے بعد؟ نارملی تو ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا کہ الیکشنز میں ہوتا ہے سب کچھ گڑبڑ، ایک دوسرے کے خلاف بیانات، یہ وہ، لیکن جب الیکشنز ہو جائیں اس کے بعد جب حکومت بنانے کا ٹائم آئے گا تو پھر ایوری تھنگ از گون ٹو بی ہنکی ڈوری، اور سب اچھے کی رپورٹ ہو جائے گی، پھر جناب بغل گیر ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں نا بشر صاحب، ماشاء اللہ آپ کو سب کی ایجاد بھی ہوتی ہے. اختلافات سی او ڈی کے بعد پہلی مرتبہ تب ہوئے تھے جب نواز شریف نے اپنے سیکشن آفیسر کے تھرو میسج کیا تھا کہ کل کا لنچ جو ہے وہ کینسل ہے. مگر آپ نے دیکھا کہ جب ہم آئے تو ہم نے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے پروپوز کیا شہباز شریف کو، اور پھر ساتھ رہے، ساتھ چلے. تو سیاست میں ہر چیز پاسبل ہے، ہر چیز ایوری تھنگ از پاسبل. اوکے، تو آخری کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں کر ہوتا ہے، مگر ہو جاتا ہے. اوکے، نون لیگ اور کاف لیگ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پائی. یہ زرداری صاحب جب سے لاہور جا کے بیٹھے کوئی نہ کوئی چکر چل جاتا ہے کاف لیگ میں، یہ ایسا ہی ہے، اسی وجہ سے ہوا ہے ایڈجسٹمنٹ؟ کوئی نہیں چکر ہے، وہ نون لیگ پھنس چکی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی پھنسی ہوئی ہے، ابھی ان کا مسئلہ بھی حل نہیں ہو رہا، اور انشاءاللہ حل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کوئی نظریاتی جماعت تو نہیں ہے. اچھا، وہ اپنے مقاصد کے لیے بات کریں گے کہ ہماری ایک سیٹ بھی بڑھ جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اوکے، ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں. تو شاید بتائیے گا مجھے کہ کتنے چانسز ہیں کہ آخری وقت میں پتہ چلے جناب کہ نواز شریف صاحب کے بجائے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے یا کوئی اور بن گیا ہے؟ اس میں کتنے چانسز ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی، کتنے چانسز ہیں اس میں؟ جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال رکھا تھا آپ کے آگے کہ آخری وقت میں پتہ چلے کہ نواز شریف صاحب کے بجائے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کے امیدوار بن گئے ہیں یا پرائم منسٹر بن گئے ہیں، اس کے چانسز ہیں؟ کوئی نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، آپ اڑتے چڑیا کے
पर भी गिन लेते हैं माशाल्लाह. तो मुशाहिद हुसैन का स्टेटमेंट आपको क्या बता कि जनाब प्रेसिडेंट की तरफ जाए. जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों भाई, मतलब नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट बन जाए, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो बिलावल साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनना था ना. क्या क्या 80s है, 90s है, अभी 97 तक तो कई सियासतदान 80s और 90s से बाहर निकल ही नहीं सके. मैं वही कह रहा हूँ ना कि 80s और 90s तो नहीं है, 97 तो नहीं है, हाँ ये 97 नहीं है. हाँ हाँ. ये पहली बात तो मैं इस बात पे बड़ा मुतमिन हूँ, समझ भी रहा हूँ कि कोई पार्टी सिंगल मेजॉरिटी नहीं ले आई. नहीं वो तो ठीक है, वो तो ऑब्वियस है. 172 वोट लेके आ जाए हाँ. और फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए. जहाँ पे 15 वोट से 172 पूरे हों, 15 वोट वाला मांगेगा प्रेसिडेंट. अच्छा अच्छा, मतलब जिसके पास 15 सीटें होंगी वो भी मांगेगा वो प्रेसिडेंट. कहेगा कि मुझे प्रेसिडेंट दो, अच्छा. वरना आपका प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे आप. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है तो वो तो जैसे पहले से गेज किया जा रहा है, पहले से असेस किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो भी जीत के आएंगे उनकी बड़ी वर्थ होगी, बड़ी वैल्यू होगी. पहली बात तो मैं बताऊं, इस मरतबा लोग कहते हैं मगर मैं कहता हूं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इतने कामयाब नहीं होंगे. अच्छा ओके. नहीं होंगे. नहीं होंगे. अच्छा ओके. कि अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए जहांगीर तरीन की भी पार्टी आ गई है. हाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए आपकी खटक की पार्टी भी आ गई है. हाँ एमपी के दोनों धड़े आ गए हैं हाँ. अलग अलग होके, और हर पार्टी मैदान में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का कोई इस मरतबा इतना बड़ा चांस 1% 20% हो जाए. ओके. अच्छा जी, बड़ी अच्छी आपने एवेल्युएशन की है, बिल्कुल बहुत अच्छी एवेल्युएशन है आपकी. तो और आप, अब मैं पूछा था कि वो कितना, आपने कहा था बड़ा टफ टाइम देंगे आप लोग उनको, एक खतरनाक सरप्राइज आपने वर्ड यूज़ किया था कि नून लीग को मिलेगा सिंध में. तो ये बाकी जीडीए शीडीए ये सारे जो जमातें हैं, राजा साई की जो जमात है जीडीए और ये अपना पीर पगाड़ा साहब जो है उनकी जो जमात है वो कहाँ स्टैंड करेगी? हमें उनके लिए बहुत बड़ा एहतराम है, इज्जत है. हर सियासतदान के लिए, हर पार्टी के लिए इज्जत होनी चाहिए. उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. पर सियासी बात को देखना चाहिए कि सिंध में लोग ये कहते हैं कि सिवाय पीपल्स पार्टी के कोई ऐसी पार्टी नहीं, क्योंकि इनको आजमा चुके हैं. वो जब वो इक़्तिदार में आए थे तो एमक्यूएम के वो पीछे घूम रहे थे. एमक्यूएम उनको डिक्टेट कर रही थी. एमक्यूएम ने जो सिंध के लोगों के, पख्तूनों के, पंजाबियों के जो राइट्स थे वो छीनने शुरू कर दिए. पत्ता माफिया बढ़ गया, बोरीबंद लाशें ज्यादा हो गई. लोगों को सिंध के, इंटीरियर सिंध के लोगों को कराची आने के लिए डिफिकल्टी होनी पड़ी. तो वो सारी चीजें सिंध के लोगों ने देखी है. अब मजीद इम्तिहान नहीं होगा. हैदराबाद को 4 टुकड़ों में किया गया. सिंध के लोगों ने वो देखी है कि किस तरीके से वो लोग अपने आप को सेव कर रहे थे और इंटीरियर सिंध के पुराने सिंधियों को किस तरीके से वो डिफिकल्ट पोजीशन में डाल रहे थे. तो ये चीजें, उनकी वजह से नवाज शरीफ की पोजीशन भी खराब हुई है. एमक्यूएम के साथ एमक्यूएम के जो मुतालबात हैं और जो उन लोगों ने माने हैं वो तो ये है कि वो सेपरेशन चाहते हैं कराची की, और नवाज शरीफ उसका हिस्सा बनते हैं तो देखा जाएगा. बात देखिए, कराची को अगर वो अलग सूबा बनाना चाहते, उनकी सोच ये है. हाँ, तो अब फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब उस सोच को इंडोर्स कर रहे हैं. इंडोर्स कर रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं. तो उनके मुतालबात को माना है. 18वीं तरमीम पे उनकी रिजर्वेशन है, उसको भी माना है. मगर ये उसमें मुतालबा है कि इसको आउट नहीं करना, हम मानते हैं. अच्छा ओके. 18वीं तरमीम को अगर वो इंडोर्स करता है तो एमक्यूएम को सपोर्ट करता है, तो जो छोटे सूबे हैं वो तो 18वीं तरमीम की अमेंडमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते.
तीनों छोटे सूबे, हाँ, इवन पंजाब क्यों नहीं कर जो सकते? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 18वीं तरमीम में फुल दी गई है, हाँ, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फुल दी गई है सूबों को, हाँ, वफाक को मुकम्मल मजबूत बनाया गया है, प्रोविंशियल यूनिट को मजबूत करते। लेकिन अब डोंट जब आप उनके अथॉरिटी जो पावर छीनेंगे तो नेचुरली सब इस बात को महसूस करेंगे। लेकिन डोंट यू थिंक शाह जी कि जो 18वीं तरमीम है उसके अंदर कई ऐसे शिक्के हैं कि अगर उनको चेंज कर दिया जाए तो बेहतरी आ सकती है, क्योंकि सारा बर्डन सारा बर्डन शाह जी जो है कर्जों का, वो तो मरकजी हुकूमत को देने पड़ते हैं, उन पे बोझ पड़ जाता है। और कई चीज़ें ऐसी हैं इन ट्रू स्पिरिट 18वीं तरमीम की वजह से वो इन ट्रू स्पिरिट वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रही सूबों में। सो वो अगर इन पे थोड़ी सी चेंजेस कर दी जाए तो उस पर कोई बजायका है। मेरे ख्याल में 100 से ज़्यादा तो इसमें क्लॉजेज हैं, अगर कुछ क्लॉजेज चेंज कर दिए जाए तो व्हाट्स रॉन्ग? ये बहुत बड़ी डिबेट है, मगर मैं आपको इतना ज़रूर बताऊं कि 48% वफाक लेता है, 52% सूबा देता है, और टोटल रेवेन्यू में 68% एक प्रोविंस दे रहा है कराची, सिंध, सूबा सिंध जो है 58% देता है टोटल रेवेन्यू। तो और उसके बाद भी बाकी जो अवार्ड्स जो है वो किधर गए? वो भी आपके सामने। मगर हम ये कहते हैं कि वफाक तब मजबूत होगा जब फेडरेशन तब मजबूत होगी जब उसके यूनिट मजबूत होंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि फिर वो जो मरकज जो है, मरकज से जो अवार्ड्स लिए जाते हैं, जो वो उनके पास और असिस्टेंस आती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आती है किसी न किसी मद में मरकज से सूबों में, उसको क्या करेंगे आप? उसको किस शेप में? जो सूबे मरकज को देते हैं उस बारे में आपका क्या ख्याल? वफाक तो दे रहा है, सूबों से लेके दे रहा है ना। नहीं सर जी, ये लंबी डिबेट है। मेरे ख्याल में उसमें सारा, मेरा ख्याल में सारा बोझ जो है ना वो मरकज पे बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। नहीं, ये जुल्म हो जाएगा फेडरेशन के साथ। चले इस पे यूनिट के साथ किसी वक्त शाह जी हम दोनों बैठ के ना सिर्फ इसी 18वीं तरमीम पे बात करें। 48% उनको मिल रहा है। चलो इस पे लंबी एक बहस है शाह जी, फिर इस पे बैठ के आराम से बात कर लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं ज़रा थोड़ी सियासी साइड पे आना चाहता हूँ दोबारा। अभी मुझे समझाएं कि आपने ये जो अभी जो भी सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है, आपने इफ्स एंड बट्स एंड प्रोज एंड कॉन्स, और इस पर आपने शक व शुबे में डाल दिया है कि जनाब नून लीग ऐसे कर रही है कि उसको शायद कोई उनके माइंड में कोई चीज़ है कि जनाब इलेक्शन जो हैं वो नहीं होंगे 8 को, इसलिए दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन कैंपेन। और यहाँ से मौलाना साहब की भी इंडिकेटर्स ये वो। सो मुझे एक सीधी सीधी बात है, आपका स्टैंस तो अपनी जगह, आपने पीपल्स पार्टी का स्टैंस तो साफ है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। 8 फरवरी को, मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइसली ये पूछना चाह रहा हूँ, 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं आपको? अभी तक तो नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है उसको तो ये तो फिर आपने सियासी स्टेटमेंट दे दिया ना, मैं तो कुछ और। मैंने सियासी स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने उनको देख के कहा कि वो ये महसूस कर रहे हैं। हाँ। उनको देख के जब वो महसूस करे कि हमें शक्कों की शुबात होते हैं, हाँ। कि भाई क्या रीजन है कि अभी तक जो हुकूमत बनाने जा रही है पार्टी, जो क्लेम कर रही है कि हम हुकूमत बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी हम होंगे, प्रेसिडेंट भी हम होंगे, कैबिनेट भी हमारे पास होगी, फैसले हम करेंगे, अक्सरियत में हम आएंगे, तो वो कैसे अक्सरियत में आएंगे जब अवाम की तरफ नहीं जा रहे हो? क्या उसमें यह है कि बल्ला उनके सामने आ रही है? इसका आपने कहा बल्ला बल्ला बल्ला, तो अगर बल्ला होगा तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा बैलेट पेपर पर? उनसे पूछे ना। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? हमें नहीं पड़ता कोई फर्क। मतलब आप पीपल्स पार्टी के मतलब ये स्टैंस है कि बल्ला हो या ना हो कोई कंफर्टेबल समझते हैं। ओके, यू हैव नो इश्यूज विद दैट? वो है नो प्रॉब्लम। वो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आप कराची को सिर्फ देख रहे हैं या सिंध को सिर्फ देख रहे हैं और बाकी पंजाब और इधर साउथ पंजाब को देख रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा को देख रहे हैं, हम बलूचिस्तान को देख रहे हैं, हम सेंट्रल पंजाब में इंशाल्लाह ठीक ठाक से चलेंगे।
کوئی انشاءاللہ کیلکولیشن تو کی ہوگی شاہ جی آپ نے پیپلز پارٹی نے؟ کیا ہے نا، تب تو آپ کے سامنے بول رہا ہوں. میرا یہ جو انٹرویو ہے بات تو اس سنیں دن نا، آپ چلائیں ضرور. میری بات تو رزلٹ آ جائے. نہیں بالکل بالکل چلائیں گے، لیکن میں بات تو سنیں. آپ کے اندازے کے مطابق آپ پنجاب سے کتنی سیٹیں نکال لیں گے پیپلز سر پارٹی؟ ہم 30 سے 35 سیٹیں نکال سکتے 30 سے 35 سیٹیں آپ نکال سکتے ہیں پنجاب سے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کے پی کے کے پی سے 5 سے 6 اندازن. 5 سے 6، وہ تو زیادہ بتا رہے ہیں، میں کم کر کے بتا رہا ہوں. بلوچستان سے 3 سے 4 3 سے 4 بتا رہے ہیں. بلوچستان. وہ زیادہ بتا رہے ہیں، 6 سے 7 بتا رہے ہیں. کون زیادہ 3 بتا سے رہا ہے؟ 4 بتا. کون زیادہ بتا رہا ہے؟ وہ ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں. اچھا چلے اس کو چھوڑیں. سو آپ کہہ رہے ہیں پنجاب سے آپ جناب 30-35 نکالیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے سے پیپلز پارٹی 5 سے 6 سیٹیں نکالے گی. بلوچستان سے کے پی کے جو ہے وہ 3 سے 4 نکالے. سندھ میں انشاءاللہ 47 سے 48 47-48. انشاءاللہ. اچھا، یہ کیلکولیشن ہے آپ کی کہ جناب سندھ سے آپ پیپلز پارٹی 47-48 سیٹیں نکالے گی، پنجاب سے 30-35 سیٹیں نکالے گی. 30-35 سیٹیں پنجاب سے زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، ابھی آپ دیکھیں گے، اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. زیادہ کیا، میں تو کم بتا رہا ہوں آپ. اچھا چلے. ہماری کیمپین چل رہی ہے، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. کل آپ نے دیکھا ہوگا فیصل آباد کا جلسہ. ٹھیک ہے. لوگوں میں حقیقت سامنے آ رہی ہے، لوگوں کے سامنے. اچھا چلے. پیپلز پارٹی نے اپنے جو 3 ان کے اقدار کے دور آئے، تو اس میں جو کمٹمنٹ کی تھی پوری کی تھی یا نہیں کی؟ ٹھیک جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے کر کے دکھایا ہے. چلو ٹھیک. شاہ جی تھینک یو ویری مچ فار بہت بہت شکریہ. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. جاتے ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا جناب کہ شاہ جی کہتے ہیں، جناب خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہو یا نہ ہو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جن کو فرق پڑتا ہے ان کے لیے پرابلمز ہیں، اور انہوں نے ابھی تک الیکشن کیمپین شروع نہیں کی ہیں. شاید ان کے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن شاید نہ ہو، اس لیے ان کو کوئی ڈاؤٹس ہیں. پورا رن ڈاؤن دے دیا شاہ جی نے، اور کہہ رہے ہیں جناب خورشید شاہ صاحب کہ سندھ سے پیپلز پارٹی 47-48 سیٹس نکالے گی، پنجاب سے 30-35 سیٹیں نکالے گی، کے پی کے سے 5 سے 6 سیٹیں، اور 3 سے 4 سیٹیں بلوچستان سے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.